صلو علیہ وسلم تسلیما۔ سارے حضرات حصول برکت واسطے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام۔ اب ذرا اپنے لوگوں کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے محلوں کے لیے، اپنے شہروں کے لیے عمر مخلص کتنا تھا، اخلاص کتنا تھا، یہ سمجھیے۔ اور پھر میں نظام کی چند جھلکیاں آپ کو دکھاؤں۔ حضرات گرامی قدر، نبی اکرم صلی اللہ، کوئی یہ نہ سمجھے کہ عمر نے یہ بات کی ہے۔ عمر گیا خانہ کعبہ میں، حضور کے غلاموں کو لے گئے، اور عمر کھڑا ہوا، کہا جس نے بچوں کو یتیم کروانا ہے باہر آ جائے، جس نے بیوی کو بیوہ کروانا ہے باہر آ جائے۔ کلمہ پڑھائے عمر نے۔ اب عمر کے کلمہ پڑھنے کے بعد حضور کی امت ڈر ڈر کے عبادت نہیں کرے گی۔ اب میں نے کلمہ پڑھا ہے، اب میرے کلمے کا فائدہ صرف عمر کو نہیں ہوگا، مصطفیٰ کی ساری امت کو ہوگا۔ اس دن حضرت عمر کو لقب دیا گیا کہ تو فاروق ہے، تو فاروق ہے۔ فاروق کا معنی ہوتا ہے فرق کرنے والا۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ فرق کرنے والا۔ تو حضرت عمر کو فاروق کیوں کہا گیا؟ یہ فرق کرنے والے کس میں تھے؟ جو مکے کے کافر اور مکے کے مسلمانوں کے درمیان کی اس وقت کی کیفیت بن چکی تھی کہ مسلمان عبادات تو کر رہے ہیں لیکن گھروں میں، قرآن تو پڑھ رہے ہیں لیکن گھروں میں، اور مسلمانوں کے اوپر ظاہری طور پہ کافروں کا جناب والا، دشمنی والا اور جنگ و جدل والا اور دبدبے والا معاملہ مسلط تھا۔ حضرت عمر بن خطاب نے کلمہ پڑھنے کے بعد کعبے میں علل اعلان مسلمانوں کو کھڑا کر کے بتا دیا کہ جب عمر کلمہ پڑھتا ہے پھر کفر علیحدہ ہو جاتا ہے اور اسلام علیحدہ ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا، اور وہ جو یہودیوں کے باغ تھے مال فے، جسے قرآن نے کہا ہے، آپ باغ فدق کے نام سے جانتے ہیں۔ فدق لفظ ہے، جن کو آج تک لفظ ہی نہیں بولنا آیا مناظرے بھی وہ کر رہے ہیں، جو فدق فدق بول رہے ہیں، جنہیں اتنا ہی پتہ نہیں ہے کہ لفظ ہی فدق نہیں ہے، لفظ فدق ہے۔ وہ جو باغ فدق تھا نا، حضور کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے باغ فدق کی نگرانی کس کو دی؟ کہ آپ چلائیں اسی طریقے پر جس پر مصطفیٰ چلاتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جس بندے کو باغ فدق کا 2.5 سال تک نگران بنا کے رکھا، اس بندے کا نام تاجدار حلتا علی المرتضیٰ ہے۔ پھر باری آئی حضرت عمر کی۔ حکومت تو 11 سال، میں اپنے پرائے دونوں کی کتب سے دکھا سکتا ہوں، ان 11 سالوں میں بھی فدق کا انچارج عمر کا بیٹا عبداللہ نہیں رہا، ابو بکر کا بیٹا محمد بن ابی بکر نہیں رہا، حضرت عثمان نہیں رہے۔ 11 سال عمر نے بھی فدق کی زمینوں کا مالک بنا کے رکھا تو علی المرتضیٰ کو رکھا۔ تقسیم آپ نے کرنی ہے۔ حکومت آئی حضرت عثمان ذی النورین کی، قریباً 12 سال حکومت کی۔ فدق کے معاملات کا انچارج انہوں نے بھی مولا مرتضیٰ کو بنا کے رکھا۔ میرا سوال ہے، جواب جا کے صبح پوچھئے کہ جب علی المرتضیٰ خود خلیفہ بنے، اب تو مالک بن گئے تھے نا، چلو پہلے انچارج تھے، پہلے نگران تھے، اب تو مجھے دنیا کی کسی بھی صحیح کتاب کی ایک صحیح السند، صحیح المتن روایت دکھائیں کہ حضرت علی نے اب فدق کو کسی نئے طریقے پر تبدیل کر کے حسن بھی زندہ ہیں ان کو دیا ہو، حسین بھی زندہ ہیں ان کو دیا ہو، سیدہ زینب بھی زندہ ہیں ان کو دیا ہو، سیدہ ام کلثوم بھی زندہ ہیں ان کو دیا ہو، یا خود لیا ہو کہ یہ میری زوجہ کی جاگیر تھی۔ علی نے بھی ویسے چلایا جیسے ابو بکر عمر عثمان کے زمانے میں علی چلاتے رہے تھے، ویسے ہی چلایا۔ اگر اس پہ اعتراض ہے کہ پیارے ابو بکر نے نہیں دیا،
سیدہ خاتون جنت کو حضرت سے مسئلہ پوچھئے، جب بندہ فوت ہو جائے تو بندے کا جو ترکہ ہوتا ہے وہ وراثت میں جاتا ہے. نبیوں کی تو وراثت ہوتی نہیں لیکن امت کی تو ہوتی ہے نا. اور سیدہ خاتون جنت نبیہ تو نہیں ہے کیونکہ عورت نبی تو ہو ہی نہیں سکتی. آپ نبیہ نہیں ہیں، حضور کی آل پاک سے ہیں، عظیم مقام والی ہیں. حضور کی وراثت تو کوئی نہیں مال کی، علم کی ہے. خاتون جنت کی وراثت تو ہے نا. اگر مال ان کا ہے تو مال وراثت اب سیدہ خاتون جنت کا تقسیم ہونا تھا ان کی اولاد میں. اور جب بیوی موجود ہو اور خامد انتقال کر جائے تو پھر بیوی کا شریعت میں 1/8 ہے. اگر اولاد ہو، اولاد نہ ہو تو 1/4 ہے. باقی بیٹی بیٹوں کو جائے گا، اور اگر بیٹی بیٹے نہیں ہیں تو بہن بھائیوں کو جائے گا. جب سیدہ کا وصال ہو گیا، چلو اس وقت قبضہ علی کا نہ تھا، 1 منٹ کے لیے میں مان لیتا ہوں، حالانکہ بتا چکا ہوں نگران وہی تھے. جب ابو بکر و عمر عثمان تینوں دنیا سے وصال کر گئے، اب تو قبضہ مولا مرتضیٰ کا ہو گیا نا. اگر یہ مال وراثت تھا اور سیدہ خاتون جنت کا تھا تو ان کے وارث خود علی موجود ہیں، کیونکہ بیوی کے بعد خامد وارث ہوتا ہے، اولاد وارث ہوتی ہے. مولا مرتضیٰ نے وراثت کے حصے نہیں کیے، کچھ حسن کو، کچھ حسین کو، کچھ سیدہ زینب کو، کچھ سیدہ ام کلثوم کو، کچھ اپنے لیے نہیں رکھا. یہ بتا دیا یہ وراثت ہوتا تو علی تقسیم کرتا، اور چونکہ وراثت نہیں تھا اس لیے علی نے اپنی اولاد میں نہیں تقسیم کیا. جس طرح مصطفیٰ کے 3 یاروں نے کروایا تھا، چوتھے یار نے بھی ویسے ہی تقسیم کی. میرا خیال ہے اور تفصیل دی لوڑ کا ہی نہیں. اللہ اکبر. نظام فاروقی کا نظام. اللہ اکبر. ملا علی قاری لکھتے ہیں فاروق اعظم جا رہے تھے، راستے میں ایک چھوٹی بچی رو رہی تھی. غریب اور امیر کے لیے نظام کیسا. چھوٹی بچی، اور بعض روایتوں میں نے پڑھا کہ وہ کافروں کی بچی تھی، کسی یہودی کی وہ خادمہ تھی. وہ رو رہی تھی. فرمایا کیا ہوا؟ اس نے کہا جی آ رہی تھی، گھر والوں نے 1 یا 2 درہم دیے تھے، بے تیل لے آؤ، اور تیل لا رہی تھی، وہ تو راستے میں گر گیا. اور یہ زمین ہے نا، مایا چیز ہے، چوس لیتی ہے. اب پانی گرائیں تو چوس لیا ہے. فرمایا اب کیا؟ اس نے کہا پیسے میرے پاس کوئی نہیں ہے، نیا خریدوں اور گھر جاؤں تو مالک سزا دے گا، گھر والے سزا دیں گے، اور یہ تو زمین کے اندر چلا گیا ہے، واپس یہ نہیں آ سکتا. فرمایا زمانہ عمر کا ہو، عدل عمر کر رہا ہو، زمین تیری جرت کہ تو اس بچی کا تیل پی جائے. آپ نے اس کا برتن رکھوایا اور زمین کو حکم دیا جتنا تو نے چوسا ہے اتنا باہر نکال دے. اور نکلوایا، اس کے برتن میں ڈلوایا، پھر واپس پہنچایا. جو عمر 1 درہم کا تیل کسی غریب بچی کا زمین کو نہ حق ہڑپ نہیں کرنے دیتا، وہ زہرا کی آل کا مال کیسے ہڑپ کرنے دیتا؟ غریب، اور میں نے روایت سنائی کہ بعض نے کہا وہ کافرہ بچی تھی. غریبوں اور کافروں کے لیے عمر اتنا نرم دل ہے تو سوچ سکتے ہو آل نبی کے لیے کتنا نرم دل ہوگا. آل نبی کے لیے ان کے دل میں کتنی ہمدردی ہوگی. ہاں اب چونکہ یہ موضوع آپ نے دیا نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ آل نبی کے ساتھ حضرت عمر کی وفاداریاں، نہیں تو میں اس پہ کلام کرتا. اب 2 منٹ 2.5 منٹ تقریباً رہ گئے ہیں، بالکل میں گفتگو اپنے ٹائم میں مکمل کر رہا ہوں. گرامی کے حضرات امام عبدالوہاب شیرانی نے یہاں تک لکھ دیا کہ 11 سال دور حکومت جو گزرا نا حضرت عمر کا، اس میں ایک رات بھی ایسی نہیں آئی کہ عمر ساری رات سویا ہو. ایک رات بھی ایسی نہیں آئی کہ عمر ساری رات سویا ہو. اور راتوں کو جاگنا یہ کن کا انداز ہے؟ قرآن پڑھیے، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما. اللہ نے اپنے بندوں کی جو کامل صفتیں بیان کی، ان میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ رات اپنے رب کی عبادت میں گزارتے ہیں، قیام میں اور سجدے میں. اور جامع ترمذی میں حدیث صحیح موجود ہے، نبیوں کے تاجدار نے فرمایا 2 آنکھیں کبھی جہنم میں نہیں جائیں گی،
ایک اسلام کے لیے پیرا دے کے جاگنے والی اور ایک خوف خدا میں رونے والی عمر کی دونوں آنکھیں 11 سال تک اسلام کے لیے جاگتی بھی رہیں، اسلام کا فیض پہنچاتی بھی رہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر ہر غریب کے دروازے پہ عمر جاتے اور عمر اس کا حال پوچھتے، عمر اس کا حال پوچھتے۔ اللہ اکبر۔ ایک طرف تو انداز یہ، اور دوسری طرف جب بندے کے پاس حکومت نہ ہو نا، پھر بندہ بڑی باتیں کرتا ہے۔ حکومت آ جائے نا، پھر انداز بدل جاتے ہیں۔ ایسے ہوتا ہے نا جی، ہاں، یہ تاریخ گواہ ہے اس پہ۔ کرسی تو بڑے بڑوں کو تبدیل کر دیتی ہے بھائی۔ حضرت عمر کے پاس جب کرسی آئی نا، 1 سال قحط پڑا، غالباً یہ 18 ہجری کی بات ہے، تو آپ کا غلام آپ کے پاس نا سرکہ لے آیا۔ سرکہ یہ غذا کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، جو آپ کے یہاں بھی سرکہ ہوتا ہے سالن کے طور پر، اور ساتھ نا وہ تھوڑا سا گھی اور روٹی لے آیا۔ آپ نے فرمایا جو روٹی مجھے دے رہے ہو اور یہ تھوڑا سا گھی، کیا اس وقت یہ میری رعایا کو میسر ہے؟ نظام فاروقی، حضرت عمر کا نظام دیکھیے۔ تو غلام نے کہا حضور آپ کو پتہ ہے قحط کا دور ہے، یہ تو میسر نہیں ہے۔ فرمایا اٹھا لو، اگر میں نے یہ کھا لیا تو پھر احساس ہی نہیں رہے گا کہ رعایا کتنی بھوکی ہے۔ فرمایا جب ان کو میسر نہیں ہے تو پھر میں بھی یہ نہیں کھاؤں گا۔ غریب کی غذا کا بھی خیال رکھا تو عمر بن خطاب نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آخری حدیث، اور میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ گرامی قدر حضرات، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، کریم آقا نے جب حضرت عمر اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما حضور کے ساتھ آ رہے تھے، جامع ترمذی میں ہے، مشکات المصابیح میں ہے، ایک دائیں اور ایک بائیں، اور حضور صحابہ کبار کے قریب ہوئے نا، تو مدینے کے تاجدار نے فرمایا تھا کہ یہ جو دونوں غلام میرے ساتھ ہیں نا، اکٹھے ایک دائیں ایک بائیں، یہ ایسے ہی میرے ساتھ ہوں گے اور ہم میدان محشر میں اکٹھے ہی جائیں گے۔ محدثین نے لکھا، صحابہ کہتے ہیں ہمیں اس وقت مسئلے کی سمجھ نہیں آئی، اور سمجھ پہلے مجھے بھی نہیں آئی۔ اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں، انشاءاللہ آپ کے ذہن میں بات بیٹھے گی۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ بندہ محشر کے دن وہاں سے اٹھے گا جہاں اس کی قبر تھی۔ بندہ کہاں سے اٹھے گا؟ جہاں اس کی قبر۔ بندہ چکڑالے کا ہے نا، وہ گیا عمرے پر، وہیں وصال ہو گیا اور قبر بن گئی جنت البقیع میں۔ محشر کے دن چکڑالے سے نہیں اٹھایا جائے گا، جنت البقیع سے اٹھایا جائے گا۔ بندہ ساری زندگی جدہ میں رہا، چکڑالے آیا، یہاں انتقال کر گیا، یہاں قبر بنی، محشر کے دن یہاں سے اٹھایا جائے گا۔ شریعت کا اصول ہے جہاں جس کی قبر ہے وہ وہاں سے اٹھایا جائے گا۔ اور حضور نے فرمایا میں عمر اور ابو بکر اکٹھے اٹھائے جائیں گے۔ صحابہ کبار کہتے ہیں اس وقت ہمیں یہ مسئلہ سمجھ نہ آیا کہ اکٹھے کس طرح اٹھائے جائیں گے، کیونکہ اصول تو یہ ہے کہ جہاں قبریں ہیں بندوں نے وہاں سے اٹھنا ہے۔ کہتے ہیں حضور کا وصال ہوا، گنبد خضرا میں حضور جلوہ گر ہوئے، کچھ عرصہ گزرا، حضرت ابوبکر کا وصال ہوا، جلوہ گر ہو گئے گنبد خضرا میں، کچھ عرصہ گزرا، حضرت عمر کا وصال ہوا، جلوہ گر ہو گئے حضور کی گنبد خضرا میں۔ کہا اب ہمیں سمجھ لگ گئی کہ چونکہ قبروں سے اٹھا جانا ہے، اور حضور نے فرمایا ہم تینوں اکٹھے ہوں گے، کہ مصطفیٰ جانتے تھے جس طرح زندگی میں اکٹھے ہیں ہماری قبور بھی اکٹھی ہوں گی، محشر کے دن داخلہ بھی اکٹھا ہوگا۔ میرا اتنا سوال ہے کہ کتابوں میں لکھا پڑا ہے، تقاریر میں نیٹ پر موجود ہے کہ جو بندہ امام موسیٰ کاظم کے مزار کے قریب، جو بندہ امام علی رضا کے مزار کے قریب، جو بندہ امام حسین کے دربار کے قریب، جو بندہ دیگر ائمہ اہل بیت اطہار کے مزار کے قریب کا جو علاقہ ہے، وہاں 1 میل تک یا 3 یا 4 کلومیٹر تک دفن ہو جائے، آل نبی کے اماموں کا یہ فیض ہے کہ وہ اسے ساتھ جنت میں لے جائیں گے۔ جو حسین کے دربار کے 1 کلومیٹر، جو امام علی رضا کے دربار کے 1 کلومیٹر، جو امام موسیٰ کاظم کے دربار رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے دربار کے 1 کلومیٹر کے احاطے میں دفن ہو جائے، وہ تو کل جنتی ہوگا۔ جو مصطفیٰ کے گنبد خضرا میں ہے وہ بھی کل کہیں اور نہیں ہوں گے، مصطفیٰ کے اکٹھے جنت الفردوس میں ہی ہوں گے۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے یارو، کہ عمر اگر نظام میں غلطیاں کرتا تو عمر کی قبر وہاں نہ بنتی جہاں مصطفیٰ چاہتے تھے۔ ساری زندگی ایسے زندگی گزاری جیسے مصطفیٰ چاہتے تھے، اور پھر اجر ہی ایسے ہی ملا، شان صدیق و فاروق دا کی دساں۔
جنہ دا کیتا ہے اللہ نے اچا نشان سبز گنبد دے سائے تھلے جو بچدی سی تھاں کملی والے دے یاراں دے کم آ گئے حضور کی ساری آل کو سلام مصطفیٰ کے سارے اصحاب کو سلام حضور کی امت کے تمام اولیاء کاملین کو سلام ادب والا عقیدہ رکھیں ادب میں ہی بیڑا پار ہے اللہ ہمیں ادب والے عقیدے پہ زندہ رکھے اسی پہ موت دے اور اللہ قیامت کے دن ہمیں حضور کے آل و اصحاب اور امت کے اولیاء کا فیض نصیب فرمائے آمین ثم آمین وما علیہ الا البلاغ